خبر بھی یہ آ رہا ہے، رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے امیر قطر سے مشاورت ہوئی ہے ان کی، اور انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اس پوری جنگ والی صورتحال میں امیر قطر نے۔ بہت یہ ظاہر ہے کہ اچھا دیکھیے قطر کا رول، اور یہی اس لیے لوگوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا تھا جب ایران نے قطر پہ حملہ کیا، تو یہ ایک بڑا حیران کن معاملہ تھا کہ قطر ایک ایسا ملک رہا ہے تھرو آؤٹ، چاہے افغان معاملہ دیکھ لیں آپ یا ایران کا معاملہ دیکھ لیں اور دوسرے جو ریجنل کانفلکٹس ہیں، وہ قطر ایک بہت امپورٹنٹ میڈیٹر کے طور پر دوحہ جیسا مقام جو ہے وہ ایک خاص ایک نیوٹرل جگہ کے طور پر ابھر کے آیا ہے۔ تو یہ لوگوں کو ایک حیران کن ایک وہ کی بات تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ایران کی طرف سے، لیکن امیر قطر نے جو تمام مشکلات کے باوجود اگر یہ رول اپنایا ہے اور ان کے اپنے ملک پر حملہ ہونے کے باوجود یہ اگر رول پلے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں دیکھیں بڑی ہی دانش مندی اور وسیع النظری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان فریقین کی طرف سے، اور اگر خود ایران اگر اس کو انکریج کرتا ہے اس پورے معاملے کو اور آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ بات ہو جاتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریجنل پیس کے لیے نہیں بلکہ ورلڈ پیس کے لیے ایک اگین قطر کے رہنما، ایران کے رہنما، اور اس میں تو میں خود ہماری اپنی پاکستانی لیڈرشپ کو بھی دوں گا، کچھ پرائز ضرور دوں گا کہ انہوں نے اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پر لے جا کر انٹروڈیوس کیا سیکورٹی کونسل میں UN کی، اور وہاں پر اس بحث کو اسپانسر کیا۔ تو اس میں سب لوگوں کا ایک بہت معتبر رول آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ خبر چونکہ لگ رہا ہے کہ بالکل ایک مصدقہ خبر ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے، گڈ نیوز، گریٹ نیوز۔ یہ میرے خیال ہے پہلی دفعہ اس پورے جو سیکوینس آف ایونٹس میں پہلی دفعہ کوئی اچھی خبر ہم کو سننے کو مل رہی ہے۔ چلیں آپ کو ایک اور اچھی خبر دے دیتے ہیں فیض صاحب، جیسے کہ ابھی وسیم بتا رہے تھے کہ سینئر ایرانی عہدیدار ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر ہم رضامند ہو گئے ہیں، یہ سینئر ایرانی عہدیدار کہہ رہے ہیں۔ گریٹ، بس دیکھیں تو یہ تو چلیں ہم سب کو مبارک ہو، ہم لوگ ہمارا جی بالکل دیکھیں پاکستان کے لیے تو ہمیں ظاہر ہے کہ ایران کے لیے تو بہت بڑا سانحہ ہے یہ جنگ، مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنا ملک پاکستان جو تھا وہ ایک بیچ میں بلا وجہ ایک میدان جنگ بن سکتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ جنگ بڑھتی تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوتا پاکستان کا جو بارڈر ہے، تو وہاں سے جو مہاجرین، جو پاکستان آلریڈی اتنا معاشی بوجھ اٹھا چکا ہے افغان مہاجرین کا، اور ظاہر ہے وہی بات جیسے آج بلاول بھٹو بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایران کا ساتھ نہیں دیتے اور ایران کے معاملے میں نہیں بولتے تو کل کو یہ بات ہم پر بھی آ سکتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ بالکل ہوگا، اور کیا اچھا پھر یہ کیا، لیکن ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، خود بہت فارن منسٹر رہ چکے ہیں، پورے ورلڈ کیپٹلز کا دورہ کیا حال ہی میں، یہاں بھی تشریف لائے تھے واشنگٹن، تو ان کو معلوم ہے کہ جب ہم ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم کس قسم کا ساتھ ایران کا دے سکتے ہیں کسی بھی جنگ میں۔ تو ظاہر ہے ہماری بھی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں، ایک کچھ حدود ہیں جن کو ہم کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، ہمارا اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، ہمارے اپنے عوام کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو یہ تمام باتوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ایک جسے سائے آف ریلیف جسے کہتے ہیں، بالکل ایک لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا، خود میں نے لیا اس وقت، جیسے آپ نے خوشخبری کا جو لفظ استعمال کیا تو واقعتاً ایک اچھی ایک فیلنگ ہوئی فوراً کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی بلا ہم سب کے سر سے ٹل رہی ہے۔ چلیں ہم سے پہلے جو وسیم نے یہ بات کی تھی انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ وسیم، وہی آپ نے خبر جو دی تھی، رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی سینئر ایرانی عہدیدار سے بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکی تجویز کردہ جو جنگ بندی ہے اس پر رضامند ہیں۔ جی ہاں بالکل، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تب میں بہت محتاط انداز سے سیریز عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تک یہ بہرحال آفیشیل نہیں تھا، اور ایران میں مختلف حلقوں میں یہ شنید تھی کہ اس کو آفیشیلی کہہ دیا جائے گا۔ ناؤ ایز وی اسپیک اٹ از آفیشیل ناؤ، کہہ سکتے ہیں کہ تنازع کی اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے ذرا فیض صاحب نے کہا مثبت خبر ہے۔ ایران نے اب اگین اس کی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی کہ کیا کب کیسے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو وہ رائے تھی وہ الحمدللہ
ٹھیک ثابت ہوئی کہ اس کی جزیات پہ بات ہو سکتی ہے، ٹرمپ کے سلیکشن آف ورڈز پہ بات ہو سکتا ہے، وہ سارا انہوں نے اگین اس ٹویٹ میں بھی جس طرح ایران کو امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے ضرور پایا ہے اور اس جنگ نے اپنا پیک یا اپنا ورڈز دیکھ لیا ہے۔ اب تو اس آفیشیل بیان کے بعد آئی ہیو مور ریزنس ٹو بلیو کہ جب انہوں نے کہا ہے قریباً اسی کے آس پاس یعنی کہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ باقاعدہ شروع بھی ہو جائے گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے گی کہ جس میں دونوں سائڈس کو کوئی فیس سیونگ ملے، کسی کی بھی صورتحال امبیرسنگ نہ ہو، کوئی اس طرح کی کیفیت نکالی جائے گی۔ تو آئی وڈ سے ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو کراچی میں اذانیں ہو رہی ہیں، مجھے آخر میں آواز آ رہی ہے، تو لیٹس پرے کہ ابھی جو ہم نے جو کچھ دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں تہران میں اور ابھی جو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، بس ابھی بالکل اس جنگ کا آخری حصہ ہو، یہ معاملہ اپنے اختتام تک پہنچے۔